اب پوائنٹ نمبر 3 اور آخری پوائنٹ، نبی علیہ السلام کا ادب و احترام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ میرے بھائی یہ ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آوازیں سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں کہ تمہارے اعمال حقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور پھر سورۃ النور میں آیا کہ آیت نمبر 63 میں 63، اے ایمان والو نبی علیہ السلام کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ذات نے 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے چیزیں بیان کی۔ نمبر 1، نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں بھی تم ایسی گفتگو نہ کرو، اتنی اونچی آواز میں گفتگو نہ کرو کہ وہ جو تمہاری اونچی آواز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی دے یا آپ اس کو ناگوار محسوس کریں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں بھی صحابہ کو بتایا گیا کہ آپ نے آہستہ اپنی آواز آہستہ رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناگوار محسوس نہ کریں اور آپ اس سے تنگ نہ جائیں۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جب آپ نے بات کرنی ہے تو آہستہ آواز رکھنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ اور نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پکارو تو ایسے نہ پکارو جس طرح آپس میں تم ایک دوسروں کو پکارتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرو۔ اب دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں ہائی لائٹ کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ڈائریکٹ بات کرو تو آپ سے اونچی آواز سے بات نہ کرو، آہستہ آواز رکھو۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہوں تو آپس میں بھی آپ بات کر رہے ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو کہ آپ ناگواری محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حصہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، یعنی کہ مجلس میں آپ موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ آپس میں جب بات کریں تو ایسی آواز نہ ہو، ایسی اونچی آواز نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے، آپ کے سامنے اونچی آواز میں بھی بات نہ کرو۔ اسی کنٹیکسٹ، اسی کے شان نزول میں تو اسی کنٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 4845 کا نمبر ہے 4845۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اس امت کے 2 بہترین آدمی تباہ ہو جاتے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آوازیں بلند کر دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصہ کچھ یوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلہ آیا، ایمان قبول کیا اس نے، ٹھیک ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی گروہ قبیلہ ایمان قبول کرنے کے لیے آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک سردار بنا دیتے، اس قبیلے کا ایک کیپٹن بنا دیتے۔ تو بنو تمیم کا گروہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں آگے ایمان قبول کیا تو ان کا بھی سردار بنانا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ اس آدمی کو یا رسول اللہ سردار بنا دیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اس آدمی کو نہیں، اس آدمی کو آپ سردار بنا دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ اے عمر تم تو ہر وقت میری مخالفت ہی کرتے ہو۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، میرا مقصد آپ سے اختلاف کرنا نہیں تھا۔ بعض وہ اسی طرح سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر آپس میں بات کر رہے تھے، اختلاف جو ان کے درمیان بڑھ گیا سرداری کی وجہ سے کہ اس کو نہیں بنا، اس کو بنا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور آپس میں ابو بکر اور عمر باتیں کر رہے ہیں اونچی آوازوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، تو قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی کہ خاص ابو بکر عمر کے لیے کہ میرے نبی کی موجودگی میں، علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آواز بھی بلند نہ کرو، نہ آپ سے اونچی آواز میں بات کرو، نہ آپ کو ایسے پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور آپ اگر موجود ہیں آپ کی موجودگی میں بھی آپس میں بھی اس طرح گفتگو نہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گفتگو ناگوار گزرے، یعنی کہ آوازیں اونچی کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ اتنا ادب و احترام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں محدث اعظم سعودی عرب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دیکھو کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کا ادب و احترام لازم ہے، آپ کے سامنے یا آپ کی موجودگی میں آواز بلند کرنا گستاخی شمار کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام آپ کے روزہ مبارک کے اندر بھی ایسے ہی آپ کا ادب و احترام ہے جس طرح آپ کی زندگی میں۔ لہذا آج بھی اگر کوئی روزہ رسول کے سامنے اونچی باتیں کرتا ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کیٹیگری میں شمار کیا جائے گا۔ تو دیکھیں کہ آپ اپنا ویڈیو میں دیکھ لیں آپ کہ کس طرح روزہ رسول کے سامنے انہوں نے ایک ہجوم لگایا ہوتا ہے اور ادھر نعرے بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں رکھا ہوتا۔ جس دل میں نہ ہو اس کے مصطفیٰ، جس دل میں نہ ہو اس
ٹھیک ہے، اور اس طرح یہ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں بھی بلند نہ کرو، نہ آپ کو اونچی بات سے پکارو، نہ آپ کو ایسے پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اسی کنٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے، یہ جامعہ ترمذی میں ہے، 2018 اس کا نمبر ہے 2018 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند محبوب وہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہے، اور روزے قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور سب سے زیادہ مجھے ناپسند اور روزے قیامت سب سے زیادہ دور مجھ سے وہ بندہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، جو زبان درازی کرتا ہوگا، گالی گلوچ کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا، بدتمیزیاں کرتا ہوگا اور تکبر کرتا ہوگا، یعنی کہ ایسی گفتگو کرے گا جیسے مجھ سے اچھا گفتگو کرنے والا، مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا، مجھ سے زیادہ کوئی بڑا عالم، کوئی فاضل ہے ہی نہیں، ان کا اپنا علمی روب لوگوں کے اوپر جاڑے گا، اس طرح تکبر کرے گا۔ ایک کو تکبر میں نے وہ بیان کیا نا کہ ایک تو تکبر یہ ہے کہ حق بات کو حق جانتے ہوئے انکار کر دینا کہ یہ میرے فرقے کا مولوی نہیں ہے، یہ میرا فرقہ نہیں ہے، لہذا اس کا انکار کر دینا، یہ بھی تکبر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور یہ بھی ٹھیک ہے نا تکبر ہے کہ کوئی بندہ ایسی گفتگو کرے کہ جیسے میرے علاوہ سب جاہل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا عالم فاضل ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اپنی بڑی داغ بڑھانے کی کوشش کرے لوگوں کے اوپر، اور زبان درازی بڑی کرے، اور لوگ کہیں یہ بڑا چیر زبانی بھائی، بڑا زبان ایسی ہے کہ بہت تیز ہے، اور جب گفتگو کرے تو گالی گلوچ کرے، بد اخلاقی پر کرے، بدتمیزی کرے، زبان درازی کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص روز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا، اور سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو اخلاق میں اچھا ہوگا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے گا، گفتگو کرے گا تو اچھے طریقے سے گفتگو کرے گا، اپنے دشمن سے بھی گفتگو کرے گا تو اچھے طریقے سے کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام یہ ہے کہ جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ذات نے دے کر اس دنیا میں بھیجا، آپ کو پیغمبر مبعوث کیا، اس کے اوپر عمل کرے، اور وہ دین لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچائے، دین کی تبلیغ کرے، صحیح نہ کہ اپنے فرقے کی تبلیغ کرے، دین کی آڑ میں صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر وہ ساتھی ہے روز قیامت، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں، جو رسول تمہیں دیں، یعنی کہ یہ شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس میں جو حلال چیزیں ہیں، جو کام کرنے ہیں وہ کرو، اور جس سے منع کیا گیا ہے، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق بنا لینا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑا آپ کا جو آپ سے محبت کا پہلو، آپ کا ادب، آپ کا احترام، آپ کا اخلاق سب سے بڑھ کر اس معنیوں میں ہے کہ آپ کی شریعت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر عمل بھی کرو اور لوگوں کو بھی بتاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے کر گئے ہیں ایسے لوگوں کو جو آپ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا حدیث میں، اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو میری دین، میری حدیث کو سنے اور لوگوں تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کنٹیکسٹ میں 3 حدیث ہیں، یہ مشکات میں 167 اس کا نمبر ہے 167 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام تر خواہشات میری بتائی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہو جاتی، یعنی کہ مومن وہ ہوگا کہ جو میری شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کی ہر خواہش میری شریعت کے مطابق ہوگی۔ وہ چوری کرنے لگے گا تو پہلے سوچے گا کہ اللہ کے نبی نے چوری کرنے سے منع فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے چوری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سود خوری کرنے لگے گا تو وہ سوچے گا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا سود خوری سے، قرآن میں اللہ نے سود خوری سے منع فرمایا، اور رک جائے گا۔ کام کوئی بھی کرے گا تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت کے تحت کرے گا کہ میرے نبی نے مجھے یہ حکم دیا ہے لہذا میں یہ کام کروں گا، یعنی کہ وہ ہے پکا مومن جو اپنی خواہشات اپنے نبی کی علیہ السلام کی شریعت کے تابع کر دے۔ اور صحیح مشکات میں ہے یہ حدیث 7 نمبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور اس دنیا میں تمام تر چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت بھی کرنی ہے اور آپ کی شریعت پر بھی عمل کرنا ہے، پھر وہ ایک کامل مومن ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کنٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں 7280 کا نمبر ہے 7280 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، یعنی کہ جو میں شریعت لے کر آیا ہوں، آپ کو دے کر جا رہا ہوں، جس نے اس پر عمل کیا، میری اطاعت کی، وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، جو میں نے شریعت بتائی ہے اس پر عمل نہ کیا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔
بے شک وہ کہتا رہے کہ میں اپنے نبی سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ کرے اور آپ کی شریعت کی مخالفت کرے تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر کرنی ہے اور آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہے، اور اسی عمل کرتے کرتے اس دنیا سے جانا ہے، تو پھر آپ پکے مومن ہیں، پھر آپ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ ہوں گے۔ اور یہی سب سے بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو شریعت اللہ کے نبی ہم کو دے کر گئے ہیں اس پر عمل کریں اور اس شریعت کو لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ بھی آپ سے عقیدت ہے، آپ سے محبت ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں آنا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام اپنے نبی علیہ السلام پر بھیجا کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کنٹیکسٹ میں حدیث بھی ہے مشکات میں 935 نمبر 935 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا فائدہ ہمیں کتنا ہے؟ ایک تو ہم پکے مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ نشانی ہے، دوسری ہم ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بھی آپ سے محبت ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ کا ادب و احترام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا حکم ماننا، آپ نے جو شریعت دی اس پر عمل کرنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا، بد زبانی نہ کرنا، گالی گلوچ نہ کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، آپ کے ساتھ حسن سلوک، آپ سے عقیدت محبت ہے، ٹھیک ہے۔